سب سے زیادہ پاکستان میں جو فراڈ ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے. لڑکوں سے فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا دیگر جو آپ کو پتہ پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کے ذریعے دوستیاں قائم کرتے ہیں. فیس بک پہ ایک ایڈ چلایا جاتا ہے, موسٹلی فیس بک پر ہی چلتا ہے. فیس بک پہ ایک ایڈ چلایا جاتا ہے کہ میرا تعلق فلاں کنٹری سے ہے, مجھے پاکستان میں ایک مخلص رشتے کی ضرورت ہے. اب آپ نے بتایا کہ ایک اور کوئی دبئی کا کوئی برانڈ ہے جس کے میسج بنائے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا نام نکلا ہے, وہ کیا سین ہے؟ یہ زمزم الیکٹرونک کے نام سے دبئی میں ایک برانڈ کام کر رہا ہے جو آئی فون کی مختلف پروڈکٹس کو ڈیل کرتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویڈیوز اسپیشلی والدین تک پہنچیں, کہ والدین تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو دیں کہ ان کے موبائل میں کون کون سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے کہیں آنے والے وقتوں میں وہ بلیک. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, اکثر ہم نے دیکھا ہے پولیس کانسٹیبل کے جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ تو ڈالے سے اترتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں, اچھی سی واک کرتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں. آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں نے یہ کنٹینٹ بنانا ہے جس میں آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ آن لائن اسکیم یہ ہو رہا ہے, یہ نیا اسکیم سامنے آیا ہے, یہ فلاں طریقے سے اسکیم ہو رہا ہے, یہ خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہوا تھا, کسی لڑکی نے آپ کو بھی کسی طریقے سے ٹریپ کیا تھا, یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں فرحان بھائی, انسان جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اسے اچھے طرح سے پریزنٹ کر سکے. پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم آپ کو پتہ تھوڑا سا ویک ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے. تو سوشل میڈیا سب سے زیادہ پاکستان میں جو فراڈ ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں. اس میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کے ذریعے ایک منظم گروہ ہیں پراپر جو کام کر رہے ہیں, مکمل ترتیب پلاننگ ہر چیز ہوتی ہے. لڑکوں سے فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا دیگر جو آپ کو پتہ پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کے ذریعے دوستیاں قائم کرتے ہیں, پھر مختلف پلیسز پر بلاتے ہیں, بلانے کے بعد فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, اس کے بعد میڈیکل کروا کے لڑکیاں پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہیں, ایف آئی آر دیتی ہیں, تو ان پہ 376 جناب بالجبر کا ایف آئی آر ہو جاتی ہیں, پھر بلیک میل کرتی ہیں. اس کے بعد بلیک میل کرتی ہیں. پولیس کا کام ہے صرف جو میڈیکل ہے, جو ان کی اپلیکیشن ہے اس کے مطابق ایف آئی آر دے دینا. اس کے بعد فری کین آپس میں کس طرح صلح کرتے ہیں, پولیس کو اس سے کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. تو لیکن پولیس جب انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے تو سارا سنیریو, سارے کریکٹرز کے بارے میں انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہاؤ نہ ہوتی ہے, تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے ہی صلح ہوئی ہے. یہ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم وربلی باتیں کر رہے ہیں. آپ تو اس وقت ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کتنے کیسز آتے ہوں گے, تھوڑا سا سمجھائیں کس طرح کیسز ڈیل کر چکے ہیں, کون کون سی لڑکیاں, کون کون سے خصوصاً لڑکے, اب تو لڑکے وکٹم بنتے جا رہے ہیں, تو لڑکوں نے آ کے کیا آپ کو درخواستیں دی ہیں, تھوڑا سا سمجھائیں. یہ ایپلیکیشنز میں نے ایک تو ڈیل کی تھی, اس کے بعد جب میں نے اویئرنیس کمپین کا آغاز کیا تو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لڑکے, ایون کہ لڑکیوں نے, اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکے متاثر ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. اس میں مختلف کیسز ہیں, لائک جس طرح یہ ڈیٹنگ ایپس کا استعمال کرتی ہیں لڑکیاں, اس میں جو ریلیشنز قائم کر لیتی ہیں لڑکیاں, اس کے بعد اپنی بولڈ پکچر سینڈ کر لیتی ہیں, ولگر لینگویج ہوتی ہیں, وائس میسیجز ہوتی ہیں, تو ان کے ذریعے پھر ان لڑکیوں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے, جس سے ان سے منشیات جیسے کام کروائے جاتے ہیں, ان کا مقصد پیسہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویڈیوز اسپیشلی والدین تک پہنچیں, کہ والدین تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو دیں کہ ان کے موبائل میں کون کون سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے کہیں آنے والے وقتوں میں وہ بلیک میل تو نہیں ہوں گی. مطلب آپ کے پاس ایسے کیسز موجود ہیں جس میں لڑکوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں, جی بالکل, میں پھنس گیا ہوں, اب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح. لیکن لوگ جو ہے نا, اس میں جب یہ جو کیس ہے نا زنا بالجبر کا, اس میں لڑکا چونکہ وکٹم ضرور ہے لیکن وہ اس میں اپنا دفاع اس لیے نہیں کر سکتا, اس نے یہ کیا ہوا ہے. تو یہ زنا بالجبر ہو جائے, زنا بالرضا ہو جائے, یہ جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے, تو آپ دونوں صورتوں میں غلط ہیں, تو اس لیے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہم یہ دیکھیں تو وہ لڑکی ہی اس لڑکے کو دوست بناتی ہے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے, اور اس سے ملنے کا کہا جاتا ہے, اور وہ پیچھے ایک گروپ ہوتا ہے, وہ سامنے لڑکیاں ہوتی ہیں اور پیچھے ایک پورا منظم گروہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ لڑکیوں کے فیسز سامنے کر کے ان سے دوستیاں کرواتا ہے. ہماری سورسز رپورٹس اور ذرائع سے یہی پتہ چلتا ہے, لیکن ہم کسی کو الزام نہیں لگا سکتے. اگر کوئی خاتون اپلیکیشن
بن کے آ گئی ہے تو ہم اس پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ تم کسی گروہ کا حصہ ہو، کیونکہ اس وقت خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد انٹیروگیشن جو بھی رپورٹس ہوتی ہیں وہ اس میں کلیئر ہوتا ہے، لیکن یہ جو میڈیکل کی چیز ہے نا، میڈیکل کے مطابق پولیس نے اپنی کارروائی کرنی ہوتی ہے. ایسے کیسز آئے ہیں آپ نے ڈیل کیے جب آپ کو پتہ لگا ہو کہ پیچھے گروہ کام کر رہا تھا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پلاننگ کے تحت کیا گیا؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ جب پولیس انٹیروگیشن کرتی ہے تو پولیس کو سارے کریکٹرز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیسز کس طرح فری کین کی صلح کس طرح ہو رہی ہے، کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں اس کے پیچھے، تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے. نہیں ایسے تو ہم نے بھی بڑے سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو خصوصاً استعمال کیا جاتا ہے، اعلی کار بنایا جاتا ہے. جی. اور آج کل ابھی اس وقت میں بھی ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ شاید اپنی عزت کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. میرے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ لڑکا بحریہ ٹاؤن سے تھا، اچھی فیملی سے تھا. اس نے کہا میرا رابطہ ہوا اسی طرح انسٹاگرام پہ ایک لڑکی کے ساتھ، اس سے میری دوستی رہی کافی عرصہ. اس نے بعد میں کہا میری جاب کا ارینج کر دو، میں نے اس کے لیے جاب کا ارینج کیا. اس کے بعد وہ لاہور آ گئی میرے پاس. اس نے کہا جی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، میں جیسے بھی آپ مجھ سے شادی کرو. جب اسے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس کو کہا تھا اس کے لیے میں نے سیپریٹ اپارٹمنٹ لیا. اپارٹمنٹ لینے کے ساتھ میں نے رہائش شروع کر دی. جب اسے میں نے کہا کہ اب تم شادی کرو میرے ساتھ، تو شادی جب میں شادی کا نام لیتا تھا تو وہ اس پہ ناراض ہوتی تھی اور بھڑکتی تھی میرے ساتھ. لیکن جب یہ بات لڑائی پر آئی تو اس نے کپڑے وغیرہ پھاڑ لیے، بلکہ مجھے ہی بلیک میل شروع کر دیا اور 15 پہ کال کر دی. تو میں وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد اس کے پاس میری بولڈ تصاویر تھی، میری فیملی کی تصاویر تھی جس کے ذریعے مجھے بلیک میل کیا گیا. لیکن وہ پولیس پر رپورٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا کہ میں کوئی بھی رپورٹ نہیں کرنا چاہتا. اب اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی اور راستہ دکھا دیں جس کے ذریعے میں اپنی جان چھڑوا سکوں، اپنا ڈیٹا ریکور کروا سکوں. لیکن اس کا حل ہم ذاتی طور پہ تو نہیں آ سکتے جب تک کوئی اپلیکینٹ نہیں بنتا. اسے بتایا کہ آپ ایف آئی اے میں جائیں، وہاں پہ اپنی رپورٹ درج کروائیں. انشاءاللہ الحمدللہ آئی جی صاحب پنجاب اور دیگر جو افسران ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے کی نسبت بہت اچھے خدمت مراکز بن چکے ہیں، مساق سینٹر بن چکے ہیں. یعنی کہ وہ اسکیم تھا اس لڑکی کا، اسکیم تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف طریقوں کے ذریعے لڑکیاں بھی ٹریپ ہو رہی ہیں، لڑکے بھی ٹریپ ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے کہ رشتوں کو اس میں یوز کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ ایک ایڈ چلایا جاتا ہے، موسٹلی فیس بک پر ہی چلتا ہے. فیس بک پہ ایک ایڈ چلایا جاتا ہے کہ میرا تعلق فلاں کنٹری سے ہے اور میں عرصہ دراز سے وہیں پہ رہائش پذیر ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں. تو مجھے پاکستان میں ایک مخلص رشتے کی ضرورت ہے، مطلب لائک بہن بھائی باپ بیٹی، کوئی میرے لیے پاکستان میں ایک اچھے خاندان کی لڑکی تلاش کر دے. تو پھر جب وہ بندہ یا بندی اس سے رابطہ کرتے ہیں، ایک اچھا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. قائم ہونے کے بعد وہ اسے کیا کرتا ہے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ میرا حق ہے، میں آپ کا باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹا ہوں، تو آپ کے لیے کچھ تحائف بھیجوں. اچھا. تو تحائف بھیجنے کے چکر میں وہ اسے پارسل سینڈ کرتا ہے جس کی مالیت بتائی جاتی ہے 15 سے 20 لاکھ روپے. وہ اسلام آباد ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ کا نام استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس سادہ بندے کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے، اگر آپ پارسل ریسیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنے ٹیکسز پیڈ کرنے ہوں گے. تو وہ جی پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں ایجوکیشن سسٹم اویئرنیس کی کمی ہے، تو وہ بیچارے اتنے ٹیکس پیڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے، پیسے بھی گئے. لوگ تو صرف اس کا احساس کرتے ہیں